بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ابھی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جب پریشان ہوتے ہیں یا کوئی انہوں نے کوئی اپنے فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے یا کاروبار ڈیولپمنٹ کے لیے یا جاب ڈیولپمنٹ کے لیے یا کچھ ذاتی زندگی کے لیے کوئی رشتہ داری کے لیے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو وہ نگاہ دوڑاتے ہیں ایک کہ میں مشورہ کس سے کروں۔ اور یہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کے اوپر ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے میں مشورہ لوں۔ اب یہ پرسنالٹی ایک بلیسنگ ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ اس لائن میں آ جائے۔ اب آج میں آپ سے صرف یہ بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل یور سیلف اباؤٹ کنسلٹیشن۔ جب آپ نے کسی کو مشورہ دینا ہے تو یہ ایک اسلامی بات بھی ہے کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیں تو وہ ایسے ہی مشورہ دیں جیسے آپ خود اس سچویشن میں شامل ہیں، کہ آپ کے ساتھ اگر وہ سچویشن آ جائے، آپ نے وہ جاب کرنی ہو، آپ کے بچے نے جاب کرنی ہو، آپ کے بچے نے کاروبار کرنا ہو، یا آپ نے کاروبار کرنا ہو، یا آپ نے بچے کی رشتہ داری کرنی ہو، جہاں لوکیشن جو اس لوکیشن پر کے حوالے سے، تو آپ اسے وہی مشورہ دیں جو آپ خود اپنے لیے کریں گے۔ اب یہ ایک بہت سی کہہ لیں کہ ٹیکنیکل بات ہے، اسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم میں بہت سارے ایک تھوڑا سارا پرابلم بھی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے پاس وہ معلومات بھی نہیں ہوتی، تو ہمیں کوئی یہ سوبر آدمی سمجھ کے یا اس لائن کا بندہ سمجھ کے وہ ہم سے مشورہ چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم اسے مشورہ دینے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ اب ہر بندہ عقل کل نہیں ہے، ماسٹر نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی مشورہ کسی لائن کا مانگ رہا ہے، اگر تو آپ کو اس پر اختیار ہے تو اسے اچھے طریقے سے آپ مشورہ آپ دیں۔ اگر آپ کو اس پر اختیار نہیں ہے یا آپ کے پاس وہ انفارمیشن کم ہے تو آپ اسے انفارمیشن اسی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ اسے ریفر کر دیں، یا تو آپ اس کا ریفرنس بن جائیں، آپ خود کسی کو کال کر کے ان کو ملا دیں یا ان کو کہیں ان سے مل لیں، یا آپ خود ان سے مل کے مشورہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر جو ہے نا وہ انہیں کر دیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ جب علم نہیں ہے تو ہم اس کے اندر جناب کھول کے ہم پورا وہ اپنا جناب اسے نصیحتیں وہ ہم نے کرنا شروع کر دیں۔ ایک دوسرا یہ کہ کیونکہ دیکھیں کسی کو غلط اگر آپ ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کا نقصان اس سے تو ہے ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی اس چیز کا کہہ لیں کہ وہ اجر نہیں، وہ پنشمنٹ ہی ملے گی نا، کہ آپ کو علم ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اس کی ساری انفارمیشن، تو آپ نے اپنے اندازوں سے اپنا کہہ لیں کہ آپ نے وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ پاسن کر دی، تو یہ کام تو بہت برا ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے ایک اس کی رائے بھٹک گئی، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ایسا تو قطعی طور پہ نہیں کرنا۔ اور جب آپ اچھا مخلص مشورہ دیتے ہیں، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر فوری طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ آپ کو فون کرتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ میں کس ہاسپٹل میں لے کے جاؤں اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، بھائی کو، یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب جس چیز کے متعلقہ مسئلہ ہے آپ اسے فوری طور پر اس ہاسپٹل ریفر کریں جہاں پر آپ کو یا آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہو تو آپ وہاں پہ جائیں گے، جو ول بی سیٹسفائیڈ، دلی طور پہ بھی اور دماغی طور پر بھی۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں افورڈنگ یا نان افورڈنگ کا ایشو بھی آ جاتا ہے کہ آپ میں بھی آپ افورڈ کر رہے ہیں بہت اچھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ جہاں پہ آپ افورڈ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ ریفر کر دیتے تو نان افورڈنگ وہاں پہ جا کے تو الٹیمیٹلی ہی ول بی ان ٹربل، تو وہاں پہ آپ اسے ریفر کریں جہاں پہ وہ کہہ لیں کہ ٹربل میں نہ آئے اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس کا حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی کاروبار کی بات کرتا ہے تو کاروبار میں بھی آپ اسے جو ہے نا ساری آپ لائن جو ہے نا وہ پوچھ لیں کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کتنی ہے، اور بعض کا تو لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں بتاتے، کچھ حالات کی واقعات کی بنیاد پر وہ نہیں اپنے آپ کو نیکڈ کرنا چاہتے، تو آپ ان سے اصرار بھی نہ کریں، آپ ان سے اتنا وہ پوچھیں بھی نہ، اور آپ ان کو اس حدود عربے میں یہ بتا دیں کہ اگر اس لوکیشن میں کریں، اور انہیں مناسب لوکیشن جو ہے نا وہ انہیں بتائیں جہاں پہ اگر اتنی انویسٹمنٹ کی جائے تو ان کا کاروبار اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ شروع ہو سکتا ہے، اور یہ کاروبار جو ہے نا یہ بندے کو کرنے چاہیے۔ ہر ایک کی فیزیبلٹی جو ہے وہ آپ بنا دیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ان سے ٹائم لے لیں، ٹائم لینے کے بعد آپ انہیں پیپر ورک کر دیں، پیپر ورک کے بعد دے دیں، یہ بہت بڑا احسان ہے ان پر،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا بہت اجر عظیم دے گی، کیونکہ آپ نیک نیتی سے اس کے ساتھ جو جناب آپ اسے مشورہ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اب آگے جا کے تھوڑا سا پرابلم کہاں آتا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، مجھے آتا ہے کہ جب ہم مشورہ دے دیتے ہیں ایک، اگر تو اس نے کام شروع کر لیا تب، نہیں شروع کیا تب، ہم نے وہ فوری طور پہ مشورے والی بات جو اس میرے پاس آیا تھا لینے، ہم نے وہ کمیونیکیٹ کر دینی ہے اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں میں یا اور جگہوں پر، تاکہ بتا دینا وہ یہ کام شروع کرنے والا ہے، یا وہ یہ کام اس کا چلا تو میری وجہ سے چلا ہے، وہ جب پوچھنے آیا تھا تو میں نے اسے بتایا۔ جب یہ چیزیں حرکتیں ہم کریں گے تو آپ کا یقین جانے جو ایک بہت ہی پیارا امیج اس کے دل میں بیٹھا ہوگا، اس نے مجھے گائیڈ کیا، وہ دل سے دعائیں دے رہا ہوگا، وہ سارا الٹ ہو جائے گا۔ اور یقین جانے جن لوگوں کو آپ بتائیں گے بھی، وہ بھی لوگ آپ سے کیئرنگ ہو جائیں گے، اپنا بچاؤ کرنا شروع کر دیں گے کہ اس شخص کے پاس نہیں جانا، اس شخص سے جب بھی کوئی مشورہ لینا ہے تو یار اس نے تو وہ پنجابی کہتے ہیں نا پھنڈ دینا ہے، اس نے تو پورا پروپیگنڈا کر کے ساری جگہوں پہ بتا دینا، تو یار وہ میری عزت جو ہے نا وہ پرابلم میں آ جائے گی، لہٰذا اس سے نہیں پوچھنا، کسی ان نون بندے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو پھر یار آپ کی خوش قسمتی جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گا کہ بد قسمتی میں بدلنا شروع ہو گئی، کہ جو آپ کے پاس احسن موقع تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے اپنے اجر عظیم لینا تھا ایسی سروسز دے کے، وہ اس سے آپ محروم ہو گئے۔ دوسرا ایک یہ ہمارے اندر بہت ساری عادت ہے کہ جب ہم مشورہ کسی کو دیتے ہیں تو ہم پھر فورس بہت کرتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ اب وہ آپ نے دیکھیں، آپ سے وہ لینے آیا مشورہ، آپ کا کام ہے اسے مشورہ دے دینا، مشورہ دینے کے بعد اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اسے اس پہ آزادی دے دیں کہ وہ آرام سے اس پہ وہ فیصلہ کرے، اس کے سرکمسٹانسز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس مشورے کو کہ نہیں کر رہے۔ اب ہم جب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بھائی یہ کرو، یہ بہت فائدہ مند ہے، یہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، یعنی اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ جیسے ہم کام کرنے لگے ہیں، اور ہم بھی وہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، ایک دن چلیں گے، 2 دن چلیں گے، ہم تیسرے چوتھے دن نہیں چل سکتے، اپنی زندگی بھی تو گزارنی ہے، اسے پھر ہم خلا میں ہوا میں چھوڑ دیں گے، وہ آپ کے سر پہ اگر کر بھی لے گا تو وہ پھنس جائے گا۔ ایسی حرکت قطعی طور پہ نہ کریں، اگریسو مت ہوں، مشورہ دے دیں، باقی فیصلے اسے کرنے دیں، فیصلے کا اسے اختیار دے دیں۔ آپ ایسے ہے جیسے مشورہ لیا فیصلے کرنے پہ تل بین، نہیں ایسے نہ کریں۔ پھر ایک اور بات، اگر اس نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم اسے ریلیشن توڑ دیتے ہیں، اور چھوڑو جی انہیں تو منن کیوں ہوندی نہیں کسی دی، ماننی ہے نہیں، اس نے اس کو مشورہ دینے کا کیا فائدہ۔ پھر اس سے بعد پھر وہ دوبارہ کسی اور کام میں آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ لائن آپ نے ماری ہوتی ہے، نہ بھائی سوری، تمہیں مشورہ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ایسے جیسے کنویں میں گرا دیا، سمندر میں گرا دیا، تم نے عمل تو کرنا کوئی نہیں بھائی، آپ نے لینا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہ مشورہ دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجر دے دیا، اب اس کی استطاعت نہیں تھی اتنی، اس نے فیصلہ نہیں اس پہ کر سکا، اسٹیپ نہیں لے سکا، تو دوسرے میں شاید وہ لے لے، وہ مشورہ تو آپ احسن طریقے سے دے لیں، یار اس میں کیا آپ کا جا رہا ہے، آپ کے پاس معلومات ہے، آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے اگر آپ کا یقین ہے تو۔ اس لیے ان حرکتوں سے باز رہنا ہے کہ کسی کے اوپر الٹا پریشر نہیں ڈالنا، نہ ناراض ہونا ہے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ملاقات کریں، جب وہ آئے ویلکم کریں، اور اسے اچھا مشورہ جو آپ کے پاس ہے وہ دیں، اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں، وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔